جو کوئی اوریا قادیانی کی طرح حماس کو اسلام کے لیے جہاد کرنے والا قرار دیتا ہے وہ خدا کی قسم پکا پکا یہودی نواز ہے. جہاد مسلمانوں پہ فرض ہے. بد دین بد عقیدہ حماس، اخوان المسلمین، اردغان، لشکر جنگوی، طالبان، داعش و القاعدہ پہ نہیں. حماس اخوان المسلمین کی ایک شاخ ہے. اخوان یعنی بردرہوڈ، فری میسن کی اخوان یعنی بردرہوڈ. جب کبھی بھی مسلمانوں کا قتل عام کرنا ہو تو کبھی یہودی تو کبھی عیسائی صلیبی اخوان جمع ہو جاتے تھے. مگر زمانہ جدید میں دجالیوں نے مسلمان کو مارنے یا مروانے کے لیے مسلم نام کا استعمال شروع کر رکھا ہے، جس کو آج اخوان المسلمین کہا جاتا ہے. بردرہوڈ تو صہیونی دجالی فری میسن کی اصطلاح ہے جس کے ہاتھوں کروڑوں مسلمانوں کا خون ہے. لہذا مسلمانوں کا کیا کام کہ ایسی اصطلاح کی نسبت خود پہ منسوب کریں. ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر امت تھی اور نظریہ امت کے فروغ کو ہی اسلام کی ترجیح کہا جاتا ہے. سنت میں امت کی بات ہے، جبکہ بردرہوڈ یا اخوان ہمیشہ سے ہی اسلام دشمن قوتوں کے اتحاد کا نام رہتا چلا آیا ہے. بھائی تم کون سے بردرہوڈ کی بات کر رہے ہو؟ وہ بردرہوڈ جو یورپ سے اکٹھے ہو کے تو یروشلم کے مسلمانوں کو کاٹنے آئے تھے، وہ بردرہوڈ جو داعش کے تھے، وہ بردرہوڈ جنہوں نے جو ہے وہ اسرائیلیوں کی مدد سے پورے مسلمان خطے میں، کبھی عراق میں، کبھی شام میں، کبھی مصر میں، کبھی لیبیا میں کچھ تو خون کیا. یہ ہے بردرہوڈ. اور پہلے نام تو تبدیل کرو. عقیدہ تو تم تبدیل نہیں کرو گے کہ دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے پہلے. اور یہ ناپاک مولوی کیا جانتے ہیں، دو رکھتی ملا جو اردغان کو جو ہے وہ مسلمان کہتے ہیں، جو اردغان کو جو ہے وہ اسلام کا سپہ سالار کہتے ہیں، ہاں، جو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ وہ اخوان المسلمین ہے. اور اخوان المسلمین کا عقیدہ کیا ہے؟ آنا جلالی 10,000 عقیدہ کیے. اخوان المسلمین کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ اتحاد کریں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ عالم بنا پھرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اردغان، یہ اردغان جس کے ملک میں سور کھلے عام بکتا ہے، شراب کھلے عام بکتی ہے، جو اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تجارت کرتا ہے، ہاں، جہاں فاشا خانے ہیں، جہاں ہر قسم کی عیاشی کے اڈے ہیں، اور یہ عالم دین ہے. یہ کہتا ہے کہ جی اور وہ پہلا وہ جو زندیق قادیانی تھا خادم حسین، اور یہ انہوں نے تو تعریف کس کی ہے؟ صرف ایک یہودی نواز کی. یہودی نواز اردغان کی تعریف جماعت غیر اسلامی بھی کر رہی ہے. ارے سوچو، جماعت غیر اسلامی والے کبھی کسی مسلمان کی تعریف کریں گے؟ اور تم میں تو اتنی عقل نہیں ہے بے شرمو، تم کیوں گمراہی پیدا کر رہے ہو؟ اور ہاں، جنے ہو تو آؤ میرے ساتھ، پہلے اردغان اور اخوان کو پہلے جو ہے خوش عقیدہ تو ثابت کرو. تم کہاں کے سنی ہوئے؟ مال بنانے کے چکر میں دین کو جو ہے وہ اپنی رنگ میں ڈال رہے ہو. شرم کرو، شرم کرو. ایک تو مر کے جہنم میں چلا گیا، اب تیرا کیا خیال ہے کہ آغا وسیم چپ کر جائے گا؟
ہرگز اور ہرگز اردغان جو ہے وہ ایک گماشتہ ہے یہودیوں کا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اردغان کے ساتھ ہم مل کے جہاد کریں گے۔ چلو جاؤ پھر جہاد کرن، کس نے روکا ہوا ہے؟ کمال ہے، یہ کیا انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے، گمراہی پیدا کر رہے ہیں۔ حماس جو ہے اسرائیل کی پروڈکٹ ہے، وہ جب مسلمانوں کو مارنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی فالس فلیگ کر کے، اور پھل چریوں سے جہاد ہوتا ہے کبھی، وہ راکٹ جن کا جو زمین پہ گرے تو شاید ایک چونٹی کو بھی نہ مار سکیں۔ یہ تو ایک پلان ہے، اسرائیلیوں نے مسلمانوں کو مارنا ہے، یہودیوں نسل کشی کرنی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ، اور یہ ناپاک مولوی انہی کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ شرم نہیں ان کو آتی؟ بہرحال زندیق ناپاک اوریا قادیانی، جس کے بارے میں خادم قادیان اور قادیانی ایجنٹ مبشر پادری یہ تک جان چکے، بلکہ سارے مولوی جان چکے ہوئے ہیں، کسی بغیرت مولوی نے اس کو چیلنج تک نہیں کیا، یہ جان چکے کہ اوریا نے قادیان جا مرزا قادیانی کی قبر پہ فاتحہ خوانی کی، اور قادیانی کی عبادت گاہ میں چندہ بھی دیا، اور قادیانی کی عبادت گاہ میں نماز بھی ادا کی قادیانی امامت میں۔ اور پھر بھی ناپاک مولوی، غلیظ مولوی اس جیسے پلید اوریا کو عاشق رسول کہتے پھرتے ہیں، اس کی ویڈیوز کو اپنے وہ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ لگا کر مزید گمراہی پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے پاجی، ایسے ناپاک، ایسے غلیظ ترین، وہ کیا نام ہے اس کا، مبشر پادری، غلیظ، اس کی شکل تو چوڑا لگ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں سید ہوں، بغیرتا جا اپنی شکل دیکھ کنجرا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور اگر یہ مبشر پادری اور یہ سارے لوگ جو اگر حلالی ہیں تو آئے اور یا کو خوش عقیدہ ثابت کر کے دکھائیں تو میں مان جاؤں ان کو۔ غلیظ ترین لوگ ہیں یہ، انہوں نے اتنی گمراہی پیدا کی ہے۔ علامہ اقبال کو کبھی آگے رکھ کے، علامہ اقبال کیا تھا؟ ساری زندگی وہ بھی قادیانی تھا، آخر میں اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی توبہ تو ثابت نہیں ہے۔ اس نے کب کہا ہے کہ میں مرزا کو دجال کہتا ہوں، اس کو کذاب مانتا ہوں؟ لاؤ نا ذرا اس کا ثبوت۔ اپنے بچوں تک کو جو ہے وہ مرزائیوں کو جو ہے پکے مرزائیوں کو اپنے بچوں کا وہ ولی بنا رہا ہے، ہیں؟ اس کے عشق رسول کی یہ داستان ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جناب کہ اپنا بھائی جو اس کا شیخ حجاز وغیرہ یہ سارے کٹر قادیانی، کھلے قادیانی، اور وہ ان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، ان کے ساتھ شادیوں پہ، ان کے ساتھ اتنا کچھ ہے۔ بہرحال یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ناپاک ہیں، یہ قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تم ان کو فنڈنگ کرتے ہو، تم ان کے جو ہے نعرے لگاتے ہو، اور یہ تمہارے چھوٹے بچوں کو مروا کے خود یہ بینچو قادیانیوں کے ساتھ جا کے تو عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال قادیانی ایجنٹ مبشر پادری وغیرہ اور تمام مولوی یہ جان چکے کہ اوریا مقبول جان جو ہے وہ قادیانی ہے۔ قادیانی اس لیے ہے کہ وہ اس نے مرزے کی قبر پہ فاتحہ کی ہے، اور خود بول رہا ہے، وہ اس کے سارے ثبوت دیے ہیں، لیکن وہ غلیظ ناپاک پلید خادم قادیان وہ پھر بھی اس کو عاشق رسول کہتا تھا۔ بتاؤ یہ کفر ہے کہ نہیں؟ لائے اس کا بیٹا بتائے۔ غلیظ کتے، ان کو شرم نہیں آتی؟ اتنی زیادہ قادیانی نوازی ہو رہی ہے یہاں اس ملک میں، اتنی زیادہ صلح کلیت، اتنی زیادہ وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ حماس، حماس، تمہیں کیا پتا حماس کیا ہے؟ پوچھو آغا وسیم سے۔ کمال ہے، سارے خارجی اور امریکن اور کیا یہودیوں کے ٹرینڈ یافتہ یہ سارے لوگ ہیں، اور پھر سارے مولویوں کو چیلنج ہے، آئے میرے سامنے ذرا
اگر یہ اصل کے ہیں تو ان کو مسلمان تو ثابت کر کے بتائیں. کمال ہے. ہم تو اتنے عالم دین نہیں ہیں. اللہ نے جب یہود کو اس مسلمانوں کا دشمن قرار دے دیا تو فائنل ہے. اب وہ کتب کیا لکھتا ہے, یہ مدودی کیا لکھتا ہے, اس سے ہمیں کیا غرض؟ یا اللہ کی مانو یا اخوان المسلمین کی مانو. جس نے اخوان المسلمین, مسلمین تو کہنا نہیں چاہیے لیکن چلو, یہ کون ہے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر ہیں؟ غلیظ لوگو, تمہیں ان کا عقیدہ تو جا کے دیکھو پہلے. اور جو مولوی اٹھتا ہے اردغان اردغان اردغان, اور اس مولوی کو لے کے جاؤ استنبول میں, دکھاؤ اس کو یاشی کے اڈے. یورپ میں ایسے یاشی کے اڈے نہیں ہے. بین کیا میں کہوں ان کو, یعنی سر عام وہاں سور بکتا ہے, سر عام. ترکی مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں. میں ایک نظام کی بات کر رہا ہوں, ایک شخصیت کی بات کر رہا ہوں. فاشا خانے بے شمار, اور فاشا خانے یعنی ان کی جو ٹیکس ہوتا ہے جو فاشا خانوں کا, اس کے اوپر ایک عاشق رسول اردغان کی حکومت چل رہی ہے. شراب کی کمائی پر, سور کی کمائی پر, گے کلبز, لیسبین کلب. اور تم نہ پاک لوگ کہہ رہے ہو کہ جی وہ صلاح الدین ایوبی ہے, اور صلاح الدین ایوبی نے کوئی وہاں اپنے سلطنت میں کوئی گے کلب کھولے تھے, کوئی لیسبین کلب کھولے تھے, کوئی شراب کے اڈے کھولے تھے, کوئی فاشا خانہ کھولے تھے, کوئی جوئے خانے کھولے تھے. ناپاک پلید مولویو, تم جیسے غلیظ لوگوں کو گٹر میں پھینک دینا چاہیے. اتنی گمراہی پیدا کر رہے ہیں. بہرحال یہ اوریا قادیانی, جس کو یہ ناپاک مولوی عاشق رسول کہتے ہیں, اوریا کی ایک ویڈیو سنی جس میں یہ کنجر قادیانی کہہ رہا ہے کہ حماس اسرائیل کے خلاف جہاد کر رہا ہے, اور باقی مسلم دنیا جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اوریا مقبول قادیان, بتا اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہے کہ اسرائیل ساختہ حماس کا چند غیر مؤثر راکٹ فائر کرنا کیا یہ جہاد ہے؟ او کتی کے بچے, تو یہودی اور قادیانی کا گماشتا ہے, یہ تو پکی بات ہے. مگر بتا کہ اسرائیل کے پاس ایٹم بم بے شمار, ٹینک, ڈرون ٹیکنالوجی, طیارے, کیمیکل ویپن اور نہ جانے کیا کیا سامان حرب, اور ایک منظم فوج جو ہر طرح کے جدید وسائل سے لیس ہو. اب اس صورت میں جب کہ حماس, جس کے پاس نہ کوئی طیارہ, نہ کوئی ٹینک, نہ کوئی ڈرون, نہ کیمیکل, نہ ایٹم بم, کچھ نہیں, نہ منظم فوج, تو بتا ایسی صورت میں کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی عسکری قوت مسلمانوں کے پاس نہیں, تو کیا بتا اگر تم مرد کی اولاد ہے کہ جہاد کا فتویٰ بنتا ہے کہ نہیں؟ بتا ہاں یا نہ میں جواب دے. تو یہود ساختہ حماس کے پاس اسرائیل کے مقابلے میں نہ تو کوئی منظم فوج اور نہ ہی جدید حربی سامان سے لیس ہے. مگر اوریا قادیانی کہتا ہے کہ حماس اسرائیل کے خلاف جہاد کر رہی ہے. تو جناب اگر اوریا کا ایک ہی باپ ہے تو آئے پہلے حماس کے پٹاکوں کو دین کے قانون پہ جہاد تو ثابت کر دے تو میں مانوں. ظاہر ہے کہ قادیانی خادم میں حسین یا پلید مبشر پادری اوریا کے جہادی تصور کے ساتھی بن کر اللہ کے مخالف رائے پہ قائم
ہو تو ایسے غلیظوں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہی ہے نا دلچسپ بات کہ جب اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا تھا تو وہابی اخوانی مولویوں نے فتویٰ صادر کر دیا کہ فلسطین پہ کفار کا قبضہ ہو گیا ہے، لہذا فلسطینی مسلمان وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ مگر جب اسرائیل ایک منظم بڑی عسکری طاقت بن گیا اور یہ جیسے وہابی سے قادیانی مذہب اختیار کرنے والے حرام النسل نے جہاد کا شور مچا دیا۔ یار کوئی بات ہے کرنے والی؟ جب اسرائیلیوں کو مارا جا سکتا تھا اس وقت تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم ہجرت کرو۔ اب وہ اتنی بڑی پاور بن رہے ہیں اور اب یہ بچوں کو کہہ رہے ہیں جا کے جہاد کرو، اور خود نہیں کرتے۔ اور وہ ایک ناپاک کوئی وہ تحریک لبیک کا ایک نیا لونڈا نکلا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جانے دیا جائے جہاد میں، پھر دیکھیں۔ اوہ تیری میں اوہ کنجرا جا تن کنے روکیا ہوا ہے۔ اور مسلمان جو ہیں وہ تو جناب علی، اور جب وہ فرسٹ ورلڈ وار میں ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ تو پیدل چل پڑے تھے ترکی کی مدد کرنے کے لیے۔ تجھے کس نے روکا ہوا ہے؟ کیا نام ہے اس کا جو کوئی بڑا وہ اس کی نقل اتارتا ہے اپنے باپ کی، وہ کیا اس پلیت کا نام تھا، خادم قادیان کی کوئی نیا سا لونڈا آیا ہے، تو جاؤ تن کنے روکیا ہے؟ علامہ اقبال جے قادیانی نواز نو تسی عاشق رسول کہنے والے بغیر تو خیر۔ تو جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ول ہو تو راستہ بھی بن جاتا ہے، جاؤ نا۔ ہاں میں تم کو بتاؤں، 70 کی دہائی میں پاکستانی جاتے رہے ہیں فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے، انہوں نے تو کوئی نعرہ نہیں لگایا تھا، چپکے سے گئے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، اور ساتھ دیکھے نے نا یہ چیزیں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اور کنجرا تن کنے روکیا ہے؟ تو جا، تو ازی نقل نہ لا اس دلے دی اور جڑا مر گیا ہے خادم قادیان دی، تو چھڑ ساریاں چیزاں جاؤ تھے۔ تو اچھا ایکٹر ہو سکنا ہے لیکن تو ایک اچھا مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ تاریخ کو تو دیکھو کہ یہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ پیدل جانا شروع ہو گئے تھے ترکیوں کی مدد کے لیے، کیونکہ جذبہ تھا ان میں۔ تو تم کس کی اجازت مانگ رہے ہو نا؟ چلو موٹر سائیکل نہیں، پلین نہیں، کشتی نہیں، پیدل اللہ نے تو ٹانگیں دی ہیں نا، چلو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاؤ ادھر اسرائیل کو فتح کر کے۔ تو اتنے یہ منافقین ہیں۔ تو جناب بے شمار کلین شیو جو شاید نماز بھی پوری طرح سے جانتے نہیں ہوں گے، وہ فلسطینیوں پاکستان سے اٹھ کے فلسطینیوں کے لیے لڑنے گئے، وہاں جا کے شہید بھی ہوئے۔ انہوں نے تو سوشل میڈیا پہ آ کے یا اخبارات میں آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، جنہوں نے جانا ہے وہ چلے جاتے ہیں، تم یہ کہاں کی پھوسیاں مار رہے ہو؟ تو یہ بہت کچھ ہے۔ اور پھر ان بیچاروں کو اتنی مشکلات تھیں کہ جیسے وہ افغانستان میں انٹر ہوتے تھے انگریز، انہوں نے وہ امیر وہ امان اللہ یا اس کا باپ جو بھی تھے اس وقت میں، ان کو کہہ دیا کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جو پکڑ کے لائے گا اس کو 10,000 روپیہ انعام ملے گا۔ تو سارے جتنے زیادہ تر تو بیچارے وہیں سے پکڑ کے تو لوگوں نے ان کو انگریزوں کے حوالے کیا، اور انگریز کیا کرتے تھے، جو بارڈر کے اوپر پہلا درخت ہوتا تھا وہاں ان کو پھانسی دے دیتے تھے۔ پھر بھی لوگ جاتے تھے، پیدل جاتے تھے۔ تن کیا ہے، اللہ نے ٹنگا دیتی ہیں، جا پھر جہاد کر۔ کمال ہو گیا، یہ کیا انہوں نے مزاج بنایا ہوا ہے کہ ہمیں جانے دیں، تو تمہیں جانے، تمہیں کس نے روکا ہوا ہے؟
کنجری کے بچے جا تو یہ ایسے نہیں ہوتا. تو بالکل یہود ساختہ حماس کے پاس، جیسے میں بتا رہا ہوں، اسرائیل کے مقابلے میں تو ان کے پاس کوئی جدید حربی سامان وغیرہ نہیں ہے. تو بالکل یہ جو پٹاخے وٹاخے پھینکے اور سوشل میڈیا پہ اور یہ CNN وغیرہ بتا رہے ہیں دیکھیں جی اسرائیلیوں کے خلاف یہ کر دیا وہ کر دیا، اسرائیلی شہری مارے گئے، یہ ہو گیا، یہ سارا فالس فلیگ ہے، یہ سارا اور سارا کرائسس ایکٹر ہے. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو مارنے کے لیے حماس جیسے بنا رکھے ہیں. اور یہ جا کر وہ پورا اور پورا، اب ایک تو بیچارہ غریب مسلمان، ہمیں معلوم ہے کہ ایک پٹاخہ چلاؤ گے جو اگر کسی کے سر پہ بھی لگ گیا تو وہ مرے گا بھی نہیں، کیونکہ ان کے اندر اثر بھی کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کو بہانہ بنا کے اتنے زیادہ بم ماریں گے، اتنے زیادہ مسلمانوں کو شہید کریں گے کہ اس کا ان کے خون کو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہے. یہودیوں نے تو کیا سو کیا، آپ نے موقع فراہم کیا ہے. تو حماس یہ وہی حماس ہے جن کو اللہ کی قسم ہے CIA فنڈنگ کرتی ہے. یہ وہی حماس ہے جن کا وہ بڑھا سا جو تھا جب PLO والے شہید ہو رہے تھے، اسٹرگل کر رہے تھے، جنگیں کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، مار رہے تھے فلسطینیوں کو، وہ اپنی جانیں جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کے تو فلسطینیوں کا ان کو اسرائیلیوں کو مار رہے تھے. اور یہ حماس والے جو ہیں یہ انہی کے یہودیوں کے لیے جاسوسی کرتے تھے. 67 کی وار میں اخوان المسلمین کے جو خفیہ جو ایئر فورس میں شامل ہو گئے ہوئے تھے یا ملٹری میں شامل ہو گئے ہوئے تھے مصر کی، انہوں نے پوری بیٹریز جو روسیوں سے بیٹریز ملی ہوئی تھی سیم 5 کی، تو وہ انہوں نے جام کر دی تھی، اس کا سوئچ آف کر دیے تھے کہ اسرائیلی طیارے آئیں گے، اور انہوں نے آ کے 200-300 کے قریب یہ مصریوں کے سارے وہ پلین تباہ کر دیے. بیٹریز جام انہوں نے خود کی، اخوان المسلمین والوں نے، اور یہ ان کو جہادی کہہ رہے ہیں. کمال ہو گیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. لوگوں کو آ کے یہ غلط انفارمیشن دیتے ہیں اور خدا کی قسم لے کے آئے اوریا کو میرے سامنے. اوریا کیا، زاہد احمد، یہ سارے اکٹھے آ جائیں، میں ان کی 2 منٹ میں جو ہے میں ثابت کر دوں گا کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. ان میں اتنی جرت نہیں ہے. یہ کسی ان کی وجہ سے مکمل گمراہی پیدا ہو رہی ہے. اسلام دشمن قوتوں کو اسلام دوست کے طور پر ثابت کرنا، یہ کہاں کی اسلام کی خدمت ہے؟ مودودی کو جو ہے وہ اسلام دوست کہنا اور یہ اخوان المسلمین والوں کو جہادی کہنا، داعش والوں کا جو طریقہ کار کو کہنا کہ یہ قتال فی اللہ ہے، یہ تو اس وقت واضح طور پر کہہ رہے ہیں. اور خدا کی قسم ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت داعش، القاعدہ، ان طالبان وغیرہ کو اسلام دوست ثابت نہیں کر سکتی میرے سامنے اللہ کے فضل سے. تو یہ انہوں نے کیا ہر روز ایک نیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جی، اور وہ جہادی ہے، فلانے اینے جہادی پیدا ہو گئے ہیں تو پھر بھی ہم مسلمان جو ہیں کسی کھاتے میں نہیں آتے. تو یقیناً یہ جہادی نہیں ہے. کیا آپ کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ افغانستان دیکھیے، ہسٹری دیکھ لیں، اللہ کے لیے جس نے جہاں جہاد کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت، جہاد کی برکتیں اس خطے میں عطا کی. افغانستان میں 40 سال سے کہہ رہے ہیں جہاد ہو رہا ہے. وہاں کیا ہوا؟ ایک کافر گیا، دوسرا کافر آ گیا، لوگوں کے اندر بھوک، ننگ، بے شمار کلمہ گو جو ہے نا حق مارے گئے،
لوگوں کی عزتیں جو ہیں وہ ایک انڈے کے پیچھے سروائیول کے لیے، زندہ رہنے کے لیے وہاں یہ ہوتا رہا ہے. آج بھی معصوم لوگوں کا جن کا کوئی تعلق نہیں، وہ کبھی روسی بم سے شہید ہو رہے ہیں اور کبھی یہ امریکی بم سے، اور کہا جا رہا ہے ہم جہاد کر رہے ہیں. یار آپ کے سامنے ہے تاریخ، خدا کی قسم ہے پچھلے 2 سال میں آپ دیکھ لیں ایک طالبان نے جو ہے وہ وہاں اس کو امریکی کو نہیں مارا. حملے کیے ہیں تو عام لوگوں کے اوپر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. پہلے دن سے امریکہ جب وہاں آیا تھا تو اس نے ان کو کرش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ منصوبہ بندی تھی کہ ہم افغانستان میں آئیں گے، آپ نے اسامہ کو ہمارے حوالے نہیں کرنا، اس بنیاد کے اوپر ہم افغانستان میں آ جائیں گے، ڈالر ان کو ملے. جاؤ تو صحیح افغانیوں کے جو طالبان لیڈر ہیں ان کو جا کے دیکھو، ان کا لائف سٹائل، ان کے بینک بیلنس جا کر دیکھو، آپ کو حیرت ہوگی. $3 ملین صرف خاکسار نے، وہ جو ان کا ملا خاکسار تھا جو ان کی انٹیلیجنس کا تھا، اس نے امریکنوں سے لیے، صرف اس لیے کہ پاکستانی اور عرب جو وہاں بچے گئے ہوئے تھے جن کو برین واش کر کے انہوں نے وہاں بھیج دیا تھا، وہ وہاں جا کے مروا دیا وہ رضیہ سلطان سکول میں. آپ کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ اوریا آ جائے گا یا زائد احمد آ جائے گا. میں نے تو کہا ہے ایک بار نہیں 1000 بار کہہ کہ اگر کوئی مرد ہے تو آئے میرے سامنے، شرعی طور کے اوپر افغانستان اور ان کے جہاد کو تو شریعت کے مطابق ثابت کر دے. نہیں کر سکتے. یہ افغانستان میں کبھی بھی جہاد نہیں تھا. اب یہ لگے ہوئے ہیں جی فلسطین. اگر اتنی فکر تھی تو اسامہ بن لادن جو عرب ہے، عرب اس کے ہمسائے میں جو ہے وہ فلسطین ہے، وہاں اس نے اسرائیلیوں سے کے خلاف القاعدہ کیوں نہیں بنائی تھی؟ روسیوں کے خلاف بنانے آگے. اور 40 سال پہلے 30 سال پہلے وہ ہمارا مقدس ترین جو تیسری مقدس ترین جگہ تھی وہاں پر ان یہودیوں کا قبضہ ہو گیا. وہاں جہاد فلسطین کا نام نہیں لیا گیا، جہاد افغانستان کا. یہ جماعت غیر اسلامی والے اور یہ اوریا، یہ زاد احمد، یہ سب کے سب قادیانی پیڈ ایجنٹ ہیں. اور آج جو بھی کہہ رہا ہے اردغان جو ہے وہ اسلام کا مجاہد ہے، بلا شبہ وہ کم بخت بھی ایک دجالی قوت کا ہی کرندہ ہے. ایسا ہی وہ کیوں ہم مانے اس کو امیر المومنین یا جہادی؟ پہلے وہ اپنا عقیدہ تو بتائے. تو جہاد تو صرف مسلمان پہ فرض ہے، اخوانیوں پہ تو نہیں ہے، وہابیہ پہ تو نہیں ہے نا. کمال ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے الجزائر میں فرانسیسیوں کے خلاف جہاد کیا، اپنے ملک کو آزادی دی، اور وہ الجزائر کا قومی ہیرو ہے. وہاں جائیں سینٹرل ایشیا میں نقش بندیوں نے جہاد کیا، روسیوں کے خلاف، کفار کے خلاف، زار کے خلاف بھی جنگ کی جہاد کیا، کمیونسٹوں کے خلاف بھی، اور اتنی بے مثال قربانیاں دیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ یہ صوفیوں نے کبھی وہاں پر جہاد نہیں کیا. جہاد تو صرف فرضی صوفیوں پر ہے اور انہوں نے کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے مولوی ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو دنیا کے ہر خطے میں جہاں جہاد ہوا ہے وہ صرف اور صرف خوش عقیدہ لوگوں نے کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام شانوں سے مانتے ہیں جو شان اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہوئی ہیں.
یہ کون آ گئے مامے جی ہم جہاد کریں گے؟ اور ان کے جہاد کا لیڈر کون؟ ضیاء الحق قادیانی۔ ان کے جہاد کے لیڈر کون؟ وہ زاہد حامد یا اوریا یا اس قسم کے پلید لوگ، یا کیا نام ہے اس کا، ایم عالم جو قادیانی تھا۔ تو جناب یہ اسرائیل کے خلاف جو محاذ بننے جا رہا تھا 70 کی دہائی میں، خدا کی قسم ہے کہ تمام اخوانی جو بعد میں یہ حماس کے بھی لیڈر کے رینکس میں بھی دیکھیں گے، داعش میں بھی یہی، طالبان میں بھی یہی، لشکر جنگوی میں بھی یہی، اور آپ دنیا کی تمام سلفی تحریکوں میں ان کو ڈالیں گے، اور ان کے ہاتھوں سے سوائے مسلمان کے قتل کے اور کچھ نہیں ہمیں ملتا۔ قذافی جو ان کے خلاف تھا، یہودیوں کے خلاف تھا، مسلمانوں کی مدد کر رہا تھا، جیسا بھی تھا، سعودی حکمرانوں سے اور خلیجی حکمرانوں سے بہت بہتر تھا، اس کو کافر قرار دیا انہی اخوانیوں نے، اسی حماس نے، اسی کیا اردغان نے دہشت گرد وہاں بھیجے، کس کے ساتھ مل کر؟ ایک صہیونی ہنری لیوی کے ساتھ۔ تو تاریخ تو دیکھو، سامنے چیزیں ہیں، آنکھیں بند کر لی ہیں تم لوگوں نے، اور جب تمہیں دوست دشمن کی پہچان نہیں تو کیسے اسرائیل کو شکست دو گے بھائی؟ تو بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیں، شام جو دفاعی طور پہ مستحکم تھا، اور وہاں سلفیوں نے کس طریقے سے، اخوان المسلمین والوں نے کس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ مل کر اس کا شرازہ بکھار دیا۔ داعش والے شام کے جس ملک، جس شہر قصبے پہ قبضہ کرتے تھے، لوگوں کو مارنے کے علاوہ سب سے پہلے وہاں جو سیرین جو فورسز تھیں، دفاعی فورسز، وہاں جو ان کے ٹینک، ان کو آگے لگا دیتے تھے یا ان کو پلینز کو تباہ کر دیتے تھے، سارے جو ریڈار لگے ہوئے تھے ان کو تباہ کر دیتے تھے۔ کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے۔ اسرائیل کے وجود سے لے کر آج تک اگر کسی نے رزسٹ کیا ہے تو وہ شامیوں نے رزسٹ کیا ہے کہ وہ ابھی تک گریٹر اسرائیل نہیں بن سکے، اور انہوں نے اس ہی شام کو جو ہے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ تو یاد رکھ، اور یا مقبول جان، اللہ تو جانتا تھا، اللہ تو جانتا ہے کہ شام میں حافظ الاسد کی حکومت ہوگی، شام میں جو ہے وہ اس کے بیٹے کی حکومت ہوگی، پھر بھی اس کے باوجود اللہ نے شام کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا، اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ حرامزادے سن تو، اوکے؟ اور تو کہہ رہا ہے کہ جی وہ جاؤ فتویٰ دے پھر علماء اہل سنت پہ، جو شام کے علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے حافظ الاسد کی نماز جنازہ کروائی، جس کے بچوں کا نکاح، اس کے بچوں کی بھی نماز جنازہ حافظ الاسد وہ علماء اہل سنت نے کی۔ ہمیں تو ظاہر میں دیکھنا ہے کہ ظاہر میں جو ہے وہ تو نماز سنیوں کے طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ مولوی، کیا تجھے اسلام کی زیادہ فکر ہے؟ وہ جو علماء سنت ہیں شام کے، انہوں نے تو اس کو الوی نہیں سمجھا، اسی لیے اس کی نماز جنازہ بھی کروائی، اسی لیے
وہ نمازیں بھی سنی طریقے سے پڑھتے ہیں، تمہاری اس میں کیا درد ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنے، لہذا یہ سلفی تو ہیں ہی یہودیوں کے طرفدار۔ ان سلفیوں نے ہی جو آج اخوان اور حماس کے روپ میں آپ کو نظر آتے ہیں، پاکستان میں واحد جس میں یہ اوریا مقبول جان قادیانی بھی شامل تھا، اور جے تو پیوز ہیں تے آپ میرے سامنے تو ایک وری آت، وہ ذوالفقار علی بھٹو، اس کی حکومت جو پاکستان میں اور قادیانیوں کو بھی نان مسلم ڈکلیئر کر رہی ہے، اور تمام امت کی فوج ایک بنانے کے کہہ رہے ہیں، عملی طور پہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے قادیانیوں کے ساتھ مل کے تمام سلفی جماعت غیر اسلامی اور بد نصیبی سے کچھ سنیوں نے بھی وہ بھی فریب میں آ گئے تھے۔ تو یہ ایک ایسی حکومت کو انہوں نے گرایا یہودی کے اور قادیانی کے پیسے پہ، جو ایک اسلامی بلاک بنانے جا رہی تھی۔ جاؤ بھٹو کی وہ کتب پڑھو، اس میں لکھا ہے کہ اگر مسلمان علیحدہ فورس نہیں بنائیں گے، ایک نیا اتحاد نہیں بنائیں گے، تو کفار ان کو بہت ماریں گے۔ اور اس حکومت کی مخالفت کس نے کی؟ اس کو کس نے توڑا؟ ان لوگوں نے۔ تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو جناب حاصل گفتگو یہی ہے کہ جب ہم پاکستان کے اندر سب سے پہلا جہاد تو پاکستان سے قادیانی اور دیگر لوگوں کا جو ہولڈ ہے وہ ختم کیا جائے، جب ہمارے فوجی جرنیل مسلمان ہوں گے اور ان کے اندر غیرت اسلامی ہوگی، یہ باجوہ ساری قوم جان دی ہے مرضی ہے، کوئی بولتا نہیں، تم جہاد کرو گے نہیں، اور تم میں تو اتنی اچھا خدا کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اوریا مقبول جان اور ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ضیاء الحق قادیانی ہے، اس کی ساری، لیکن آج بھی اس کو شہید کہتے ہیں۔ بتائے کو فتویٰ دے قادیانی کو شہید کہنا کیا ہے؟ اور اگر اس کی ماں بد چلن نہیں تھی تو میرے سامنے آئے اور بیان کرے کہ اوریا مقبول یہ ضیاء الحق جو ہے وہ مسلمان تھا، آئے، اور یہ جانتا ہے کیونکہ یہ تو خود قادیانی ہے۔ اور ایک مولویوں نپاک مولویوں تنہور کی ثبوت چاہیے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں مرزا کی قبر پہ گیا تھا، تو وہاں اگر جوتی اس نے ماری یا تھوکا تو پھر تو ہم مانے اس کو۔ ادب سے کھڑا ہو جانا ہی اس مرزے کے جو ہے وہاں پر وہ فاتحہ کرنے، اول تو اس نے فاتحہ، جو نماز پڑھ سکتا ہے قادیانیوں کے پیچھے تو فاتحہ کیوں نہیں کرے گا؟ اور تم بغیر تو دین فروش مولویو، تم اس کو عاشق رسول کہتے ہو؟ ناپاک لوگوں! تو یہ مکمل یہودی ایجنٹ ہے، اور اس کی کوئی بات نہ حقیقت نہ تاریخی فیکٹ سے ثابت ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف یہودی پروپیگنڈا کہ اخوان المسلمین، حماس، طالبان ان کو ہیرو کے طور پر بنا کے لوگ جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہو جائیں، اور ان لوگوں کو واقعی حقیقی مسلمان اور جہادی سمجھ کے پورے اسلام کو جو ہے وہ امت اسلام کو غلط راستے کی طرف لگا رہے۔ یہ اس مشن پر ہے حرام زادہ، اور آپ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھتے ہو۔ لے کے آؤ نا اس کو میرے سامنے، میں نے اس کو اتنا چیلنج کیا ہوا ہے بالکل۔ تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی باتیں ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اسرائیل کا مقابلہ صرف اور صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو شہید، جس کے کا منصوبہ، جس میں حافظ الاسد، بومدین، قذافی، یاسر عرفات وغیرہ یہ لوگ، اور ان سب کی مخالفت سلفیوں نے کی ہے، اخوان المسلمین نے کی ہے۔ اخوان المسلمین کا کردار دیکھو، ایک طرف مصر کی فوجیں جو ہیں وہ فرانسیسیوں اور برٹش آرمی کے خلاف سویز کے لیے لڑ رہی تھی، تو دوسری طرف
یہ بمبوں کے دھماکے مصر کے اندر کر رہے تھے یہ اخوان المسلمین والے. تو آپ کے سامنے کی باتیں ہیں. اگر آپ پھر بھی گمراہ ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائیں. ایک ہی حل ہے فلسطین کے لیے کہ امت کے اندر وہ سپرٹ پیدا کرنی ہے جو 70 کی دہائی میں پیدا ہوئی تھی، جس کے ابتدائی قدم ہی اٹھائے تھے کہ قادیانیوں نے اور سلفیوں نے اور انہوں نے مل کے تمام کا تمام جو ہے منصوبہ خاک میں ملا دیا. ان لوگوں کے خلاف انہوں نے کہا کہ جی یہ کافر ہیں، ان کے خلاف جہاد کرو، اور یہ سارا اور سارا امریکہ کے لیے کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں، یہودیوں کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے ایک ہی حل ہے کہ ایک نیا اسلامی بلاک بنایا جائے جس کی کمانڈ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، جس میں یہ ضیاء الحق جیسے، یہ اوریہ مقبول جیسے، ان کو تو پہلے غدار قرار دیا جائے نا. تو یہ وہ دیکھو شریعت یہ کہتی ہے کہ جناب کسی کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام ہو تو وہ اپنی زبان سے خود مرزا قادیانی کا نام لے کے اس کو کذاب بولے، اس کے فالوورز کو جو ہے کافر بولے. اور وہ مرزا انجینئر نیا وہ ولد الزنا وہ کیا کہتا ہے کہ میں شریعت کو فوقیت دیتا ہوں، اور باجوہ قادیانی کی سپورٹ میں کیا کہہ رہا ہے کہ جی اگر کسی کو شک ہے کہ باجوہ قادیانی ہے اس کے گاؤں میں جا کے پتہ کر لو، وہ تو پکا مسلمان ہے. لو یہ شریعت کے دعوے دار ہیں کہ ہم شریعت یہ کہہ دیا کہ زبان سے بتایا جائے کہ وہ قذاب مرزا کو قذاب مانتا کہ نہیں، اور یہ کنجر کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے گاؤں میں جا کے پتہ کرو. تو یہ اتنی مکمل، یہ لوگ جب تک ان نمبر 2 مولویوں کے پیچھے ہیں تب تک تو اسرائیل کی جے ہندو کی جے عیسائی کی جے مسلمان جو ہے وہ اس کے اوپر تمام کے تمام زوال شروع ہو چکا ہے. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان مولویوں کے پیچھے جانے کی بجائے صحیح لوگوں کو اپناؤ، ان کو فالو کرو. جیسے میں ہوں، میں نے اپنی مرزئی ہٹاؤ تحریک شروع کر رکھی ہے، ارے اس کا کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ جب پاکستان مضبوط ہوگا، جب اس کے اندر مرزیت کا اور دوسرے لوگوں کا غلبہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک ہم طاقت بنیں گے. 22 کروڑ بہت لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگوں ہمارے اس خطے کے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی پیش ڈال دی ہے کہ اگر فرانس کا اور الجزائر کی جنگ ہے تو وہاں پر ہندوستان کے مسلمان جا رہے ہیں. اگر ترکی میں کی برٹش کے ساتھ جنگ ہے تو پیدل ہندوستان کا مسلمان وہاں جا رہا ہے. اگر اور ممالک میں بھی آپ دیکھیں تو یہ ایک تاریخ ہے. فلسطین کے اندر بے شمار بھٹو صاحب کے جو فالوور تھے، جو پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، وہ جا کے 70 کی دہائی میں لڑتے رہے ہیں یہودیوں کے خلاف. کئی شہید بھی ہوئے ہیں. اور یہ مولوی کہہ رہے ہیں ہمیں جانے دیا جاؤ. تن روکیا کنے میں؟ جاؤ یار، ہمیں تو کسی نے نہیں، ہم گئے ہیں، اپنے سٹرگل کی ہے جہاں ہو سکتا ہے، کسی سے پوچھا تو نہیں ہے نا. تو تم کیوں نہیں جاتے؟ تو اوریہ مقبول بھی جائے، جنگ کرے نا وہاں جا کے. کمال ہو گیا. یہ تو سارے اور سارا ڈرامہ ہے. حماس نے ان پلان کے مطابق وہاں بے ضرر سے وہ بمب، وہ راکٹ پھینکے تاکہ وہ مسلمانوں کو مار سکیں. تو یہ شروع سے یہی ہو رہا ہے. اس ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھیں فالس فلیگ کو وہ بناتے ہیں اور اس کو ریزن بنا کے ملینز آف مسلمان مارے گئے، شہید ہو گئے. آپ 9/11 میں دیکھ لیں، خود انہوں نے سارا کچھ کیا. اور اسامہ کہتا ہے میرے پائلٹوں کا کام ہے. حالانکہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ انسائیڈ جاب تھی. اور آج اسی بدبخت کو جو ہے کہہ رہے ہیں شہید ہوا ہے. پتہ نہیں اس وقت امریکہ کے کسی ساحل پہ بیٹھ کے کلین شیو کر کے وسکی نہ پیتا ہو. تو یہ سارے
ڈرامے، یہ اب وہ وقت گزر چکا ہے کہ لوگوں کو جو ہے یہ اوریا مقبول جان، زاد احمد جیسے لوگ گمراہ کر سکیں. ان لوگوں کی گرفت کریں ہم، ان لوگوں کو، اور لائیں ان کو میرے سامنے. میں خدا کی قسم ہے ان لوگوں کو کا اصل چہرہ 2 منٹ میں ثابت کر دوں گا. یہ مسلمان نہیں ہے. قادیانیوں کے ساتھ وہ ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ کرتے ہیں یار، اور ہمارے مولوی ان کو عاشق رسول کہیں. تو لمبی جنگ ہے. کس تو اس کے لیے یہی جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ دوست و دشمن کو پہچانیں. اب اردغان کو جو کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، وہ منافق ہے. جو کہہ رہا ہے حماس جہادی ہے، وہ یہودی ایجنٹ ہے. پاکستان زندہ باد.